السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی دعا ہے کالی فاس۔ کالی فاس کی ڈرگ پکچر۔ کالی فاس کا پیشنٹ جب مریض ہمارے کلینک میں آتا ہے اور وہ جب ہم سے اپنی علامات بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک حرکت کرتا ہے، جس طرح میں نے کاربو کی حرکت بتایا کہ کاربو کا پیشنٹ وہ پنکھے کی طرف دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ پنکھا چلے اور مجھے ہوا آئے۔ اور کالی فاس کیا کرتا ہے، یہ اپنی گردن کے کڑاکے نکالتا ہے، اپنی گردن یہ ایسے محسوس کراتا ہے کہ اس کی گردن میں تھکاوٹ ہے، اس کی کندھوں میں تھکاوٹ ہے، اس کے گدی میں، اس کے سر کی گدی میں تھکاوٹ ہے، اور وہ اپنے سر کو دائیں بائیں اور نیچے کی طرف دبائے گا اور دائیں بائیں حرکت دے گا اور آگے جھک کر بیٹھے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ اس کے یہ کندھوں میں تھکاوٹ ہے۔ یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ اپنی گردن کے دائیں بائیں کر کے کڑاکے نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی گردن کو یہ دبا رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو تھوڑا سا دبائے تو کہتے ہیں اوہ بڑا سکون آیا، بڑا مزہ آیا، یار تھوڑا سا اور دباؤ۔ یا کچھ لوگ جو شام کو یا حماموں پر جا کے مالشوں سے کہتے ہیں یا حجام سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گردن کے پٹھے دباؤ، وہ کالی فاس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ کالی فاس ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے میں کالی فاس کا چہرہ غم زدہ، تھکا ہوا اور غنودگی والا، بولنا وہ پسند نہیں کرے گا، اور ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے اسے کوئی دماغی ٹینشن ہے، تھکاوٹ ہے۔ تو یہ کالی فاس کی ڈرگ پکچر ہے، اس کی ایک خاص مخصوص حرکت ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ کالی فاس کا مزاج۔ کالی فاس اعصابی کمزوری کی وجہ سے، دماغی کمزوری کی وجہ سے بہت وہمی سے، شکی مزاج، دماغ کام نہ کرنے والے، اور دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے غافل ہیں، دنیا سے بے نیاز ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں، اور لوگوں سے ملنا جلنا ان کو پسند نہیں ہوتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، انہیں کام دیا جائے تو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ انہیں کمزوری ہے، سستی ہے کندھوں میں۔ یہ اکثر کندھے جھکا کر بیٹھتے ہیں اور اپنی گردن کو دائیں بائیں حرکت کرتے رہتے ہیں، اور اپنی اعصابی کمزوری کی وجہ سے انہیں کچھ یاد نہیں رہتا، نام بھول جاتا ہے، کیا کھایا یہ بھول جاتا ہے، اور ہر کسی پر شک کرنا، اور ارجنٹم نائٹریکیم کی طرح یہ بعض دفعہ جلد باز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، ان کے دماغ کے اندر بہت ساری سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا، ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا کہ کون سا کام ٹھیک ہے یا کون سا کام غلط ہے، یا اگر یہ خود سے اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ اور بعض دفعہ پھر جب یہ کالی فاس کی کمزوری زیادہ بڑھ جائے تو پھر جو بھی کام نظر آئے یہ کر گزرتے ہیں کہ ہم سے تو ہوگا نہیں، تو یہاں تو فوری طور پر کر دیں گے، تو یہاں بالکل نہیں کریں گے کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم بیٹھے ہیں۔ نہ باتیں کرنے کی کوشش، نہ رشتہ داروں سے ملنے کی کوشش، بس جہاں پڑے ہیں اپنے ایک چھوٹی سی دنیا میں ہی مگن رہیں گے۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں سستی ہے، ان کے دماغ میں تھکاوٹ ہے اور اعصابی کمزوری ہے۔ مین اعصابی کمزوری کی وجہ سے ساری علامات ہیں، اور ہر کام میں غفلت، جہاں جائیں گے دیر سے جائیں گے، سستی ہے، تھکاوٹ ہے، کام کوئی بھی کریں گے دیر سے کریں گے۔ کالی فاس کی خاص علامات یہ ہیں کہ دماغی اعصابی کمزوری، یادداشت کی کمی، اور سر کا درد بوجہ بھوک، یعنی بھوکا رہنے سے سر درد ہو جانا، اور خصوصاً سر کا درد گدی میں ہوتا ہے، یعنی کہ گردن کی سر کے نیچے بیک سائڈ پر، گردن سے تھوڑا سا اوپر، یہاں پر اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور کندھوں میں بھی تھکاوٹ، نظر کا کمزور ہونا، اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے معدہ کا کمزور ہونا، اور معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک تو بھوک نہیں لگتی، بھوک بہت کم لگتی ہے، لیکن جب بھوک لگتی ہے تو پھر برداشت نہیں ہوتا، اور کھٹی میٹھی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، لیکن کھٹی میٹھے کھانے
چیزیں کھانے سے ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں کھانے سے اس کو اسہال آئیں گے، بدبودار اسہال آئیں گے، منہ سے بدبو آئے گی، ذرا سی ٹھنڈ سے نزلہ زکام لگ جائے گا، اور نزلہ زکام سے بچنے کے لیے سردیوں میں اپنے سر کو لپیٹنے کی کوشش کریں گے، گرم رکھنے کی جسم کو کوشش کریں گے۔ سردی سے نفرت ہوتی ہے کہ سردیاں کیوں آ گئیں، حساس ہوتے ہیں یہ لوگ، سردی سے حساس، اور ان کو ہلکا بخار ہوتا ہے۔ جب بخار ہوتا ہے کالی فاس کا تو ہلکا بخار ہوتا ہے، جس میں نہ تو سردی لگتی ہے، لیکن اس کی بخار کی پہچان کیا ہے کہ غنودگی ہوتی ہے۔ ہلکا بخار اور غنودگی ہونا، ٹائیفائڈ کے بخار، ٹائیفائڈ کے اسہال اس میں ہوتے ہیں۔ سوتے میں یہ لوگ اعصابی کمزوری کی وجہ سے چونک جاتے ہیں، ان کی نیند گہری نیند نہیں ہوتی، یہ سوتے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ سو بھی رہے ہیں اور گھر کے سارے معاملات سن بھی رہے ہیں۔ اور صحبت کے بعد کمزوری کا ہونا، میاں بیوی جب صحبت کرتے ہیں تو دونوں میں کمزوری کا ہونا، صحبت کرنے کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم نے 2 بوتلیں خون ہمارا نکل گیا اور کتنی کمزوری ہو گئی ہے۔ اور اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کالی فاس کے پیشنٹ کے، جی صحبت کے بعد 2-3 دن تک کمزوری نہیں جاتی ہماری، اتنی ویکنس ہو جاتی ہے۔ فالج کا ہونا، دماغی اعصابی کمزوری کا ہونا، اور ان کا جو سر درد ہے وہ کھانے سے بہتر ہو جاتا ہے، کھانے سے سر درد کو آرام آنا، سر کو لپیٹنے سے آرام آنا، اور پیشاب جو ہے وہ زرد پیلے رنگ کا پیشاب، پیلے رنگ کا اور گرم پیشاب، اور بعض دفعہ جب پیشاب کی حالت دیکھی جائے تو لگتا ہے کہ یہ گرم مزاج ہے، لیکن جب سر کی حالتیں دیکھی جائیں تو لگتا ہے یہ سرد مزاج ہے۔ لیکن اعصابی کمزوری کی وجہ سے اتنا حساس ہوتا ہے کہ سردی سے بھی اور گرمی سے دونوں سے حساس۔ کالی فاس کی کلینکل پریکٹس۔ کالی فاس جس طرح آپ جانتے ہیں پوٹاشیم فاسفیٹ ہے، اور جسم کے اندر پوٹاشیم فاسفیٹ کی کمی سے دماغ کے اعصاب جو ہیں ان کے اندر یہ کمزوری آتی ہے، نروس سسٹم کمزور ہو جاتا ہے پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے، پوٹاشیم فاسفیٹ کی کمی کی وجہ سے، اور پوٹاشیم فاسفیٹ کی کمی کو کالی فاس پورا کرتی ہے، یعنی اعصاب کی کمزوری کی دوا ہے۔ اور یہ اعصاب کی کمزوری آتی کس وجہ سے ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں زیادہ صحبت کرنے کی وجہ سے اعصابی کمزوری کا ہونا، بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے یہ کندھوں میں اور دماغ کے پٹھوں میں اکثر لوگ جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے وہ کھا کر ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کندھوں میں کھچاؤ ہے، یہ کندھوں میں گردن میں یہ پٹھے ہمارے کھچے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر کو سمجھ نہیں ہوتی، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہیں وہ انہیں طاقت کی گرم دوائیاں دے دیتے ہیں، گرم انجیکشن لگا دیتے ہیں، اس کا اور بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ تو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بھی اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے، غم کی وجہ سے بھی اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے، زیادہ کام کاج، ذہنی مشقت، دماغی مشقت، جسمانی مشقت کی وجہ سے یہ کمزوری ہوتی ہے، معدے کے اندر زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے بھی، تیزابیت کی وجہ سے بھی، غذا جزوِ بدن نہ بننے کی وجہ سے بھی اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے، بخاروں کے بعد، ٹائیفائڈ بخار کے بعد بھی اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے، یا کوئی بلیڈنگ وغیرہ عورتوں میں ڈیٹ کے بلیڈنگ یا کسی حادثے کے بعد بلیڈنگ وغیرہ ہو جانے کی وجہ سے بھی اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے، یعنی کہ جسم کے اندر کسی بھی وجوہات کی وجہ سے اگر جسمانی دماغی سستی اعصابی کمزوری ہو تو اس کی دوا کالی فاس ہوگی۔ تو کالی فاس کی کمزوری کی بھی چند سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے کالی فاس کے اندر گردن کے کندھوں کی تھکاوٹ آتی ہے، یعنی گردن کی گدی کی اور کندھوں کی تھکاوٹ آتی ہے سب سے پہلے، اور جب یہ تھکاوٹ اس کی دوا نہ ملے تو پھر یادداشت اور سوچ سمجھ کی کمی آ جاتی ہے، فہم و ادراک کی کمی آ جاتی ہے، اور مریض کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا تھا یا کیا کھایا تھا یا کیا کہاں جانا تھا اور کس سے ملنا تھا۔ اور اس سے بھی اگر وہ مزید کمزوری ہو جائے تو پھر اس کے اندر چڑچڑاپن، شکی مزاج، وہمی مزاج، غنودگی یہ رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی اور وہ زیادہ ہو جائے، کمزوری بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، جسم کے اعضاء، جسم کے غدود گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، پخانے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے،
جسم کے اعضاء گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گینگرین کا مسئلہ بن سکتا ہے، کینسر کا مسئلہ بن سکتا ہے، دماغ کے اندر رسولیاں بن سکتی ہیں، دماغی کینسر کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ ساری پرانی اعصابی کمزوری کی علامات ہوتی ہیں، یہ بھی وجوہات بن سکتی ہیں۔ اعصاب جب کام نہیں کریں گے تو ہاتھ پاؤں سن رہیں گے، تو ہاتھ پاؤں گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گے۔ شوگر کے پیشنٹ جو ہیں ان کا یہ ہاتھوں کے زخموں کے لیے بھی ہم دے سکتے ہیں۔ ان کے زخم جو ہیں ہاتھ پاؤں کے، وہ اعصاب جہاں پر نروس سسٹم کام نہیں کرے گا، بلڈ سرکولیشن ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں میں کام نہیں کریں گے، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ انگلیاں خراب ہو جائیں گی، زخم بن جائیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی اعصابی کمزوری کے ہی زمرے میں یہ چیزیں آئیں گی۔ اور اگر بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ سٹیج آخری آ گئی تو پھر کیا ہوگا، دماغی فالج ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی آخری سٹیج ہے، دماغ کا فالج ہونا۔ کالیفاس کے کامیاب کیسز۔ کالیفاس کا سب سے پہلے تو میں ایک بہت ہی کامیاب کیس بتاؤں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئے، جو آئے بخار کے لیے کہ جی یہ میرا وڈال ٹیسٹ ہے اور یہ میرے اندر بخار ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی گردن کو اس طرح سے کرنا شروع کر دیا، یہ جی میری گردن میں بڑی تھکاوٹ ہے اور یہ بڑی سستی ہے اور مجھے یہاں پر دبانے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ جب میں نے یہ چیزیں دیکھیں تو میں نے ان کو کالیفاس اور فیرم فاس، یہ دونوں ادویات 30 پاور میں ملا کر دے دی، بنا کر دے دی، اور 1 ہفتے کی دوائی بنا کر دے دی۔ اب یقین نہیں مانیں گے، میں خود حیران رہ گیا کہ جب وہ 1 ہفتے بعد بندہ آیا اور اس نے بتایا کہ جی جب سے میں نے آپ کی دوائی شروع کی میرا بخار ختم ہو گیا تھا، میں نے پوری دوائی ختم کی، دوبارہ وڈال ٹیسٹ کروایا تو وڈال نیگیٹو آیا۔ وہ دونوں رپورٹ لے کے آیا، جی 1 ہفتے پہلے وڈال پازیٹیو تھا، یہ نیگیٹو ہو گیا، اور یہ آپ کی دوائی 1 ہفتے کی دوائی سے۔ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ایک بار میرا اپنا بلڈ پریشر ہائی ہوا، مجھے سردی لگ گئی اور میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے کالیفاس 30 کے 2 قطرے زبان پر ڈالے اور اسی وقت میرا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو گیا، 150 پر تھا جو تقریباً 10 منٹ میں 120 پر آ گیا۔ اس کے علاوہ کافی سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے کہ میری ٹانگوں میں کڑل پڑتے تھے۔ میں ایک سٹور پر جاب کرتا تھا گجرانوالا میں، تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو میں نے ان سے ذکر کیا، وہ بڑے ان کا نالج تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میری رات کو میں سوتا ہوں تو میری ٹانگوں میں کڑل پڑ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو کام ہی کوئی نہیں، آپ کالیفاس اور میگ فاس یہ دونوں دوائیں ملا کر استعمال کریں، آپ کو کڑل نہیں پڑے گا۔ میں نے اسی دن کالیفاس میگ فاس دونوں ملائیں اور میں نے وہ گھر جا کر یا اسی وقت ایک کھا لی، تو اس کے بعد مجھے ٹانگوں میں کڑل نہیں پڑا، اور اگر کبھی کبھار سالوں بعد پڑا بھی تو ایک خوراک سے ہی ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کے بعد تقریباً یہ چوتھا کیس اپنا ہی بتاؤں کہ ایک بار 1 سال پہلے میں بائک پر جا رہا تھا، تو جب گھر تک جاتا، حالانکہ 10 منٹ کی ڈرائیو ہے، تو میری گردن جو ہے وہ تھک جاتی تھی، تو صرف کالیفاس 200 کی ایک خوراک لینے سے ہی وہ تھکاوٹ کا جو مسئلہ بنتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک بچہ آیا، جی یہ بچہ بہت کمزور ہے اور یہ گروتھ نہیں کر رہا، بچہ بہت کمزور تھا اور بچہ بہت زیادہ پیشاب کرتا ہے۔ میں نے پوچھا پیشاب کس رنگ کا کرتا ہے، انہوں نے کہا جی یہ زرد رنگ کا، پیلے زرد رنگ کا پیشاب کرتا ہے۔ تو میں نے اس بچے کو کالیفاس اور چیلیڈونیم دی، اور اب الحمدللہ وہ بچہ بہت صحت یاب ہو گیا، بہترین ٹھیک ہو گیا 1 ہفتے کی دوا سے۔ اس کے علاوہ میری ایک شوگر پیشنٹ ہیں، وہ شوگر کا مسئلہ ہے، تو حالانکہ اور بھی میں نے پیشنٹ کو کالیفاس دی، میگ فاس ملا کر دی، لیکن سب پہ ایک جیسا رزلٹ نہیں ملتا، لیکن اس عورت کو کالیفاس اور میگ فاس اتنی راس آئی کہ اس کی شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو گئی، اور اس نے شوگر کی دوائی کھانا چھوڑ دی، اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ قطرے وہ مجھ سے لے جاتی ہے، مہینے بعد آتی ہے، وہ 1-2 شیشیاں لے جاتی ہے، اور وہ اس کی شوگر کنٹرول رہتی ہے، اور اس کی جسمانی دماغی کمزوری وہ بالکل فٹ ہے ماشاءاللہ۔ اور میں نے ایک اپنا فارمولہ بنایا ہوا ہے جس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے KMP، کالیفاس میگ فاس KMP۔ تو یہ فارمولہ میں بہت سارے پیشنٹ کو دیتا ہوں جن کو دماغی اعصابی کمزوری ہو،
جن کو پیشاب کی زیادتی ہو، بچے بستر پر بہت زیادہ پیشاب کرتے ہوں، وہاں پر میں دیتا ہوں کالیفاس میگفاس، یا صرف کالیفاس۔ اگر پیشاب زرد ہو تو کالیفاس، اگر پیشاب سفید آ رہا ہو تو پھر ایسڈ فاس۔ یہ کالیفاس اور ایسڈ فاس میں یہ فرق ہے۔